دا ٹیل آف پل چرسی، کراچیز فارگوٹن برج۔ یہ کراچی کے اس پل کی کہانی ہے جو ریلوے نے تعمیر کیا تھا اور جس پہ اب چرسیوں کا قبضہ ہے، چرسیوں اور ہرنچیوں کا کہہ لیجیے۔ یہ ان کی جگہ ہے سونے کی، کھانے کی، پینے کی، یعنی ان کا مسکن ہے، اور نشہ کرنے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے اس برج کا، اس پل کا۔ ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں اور باقی سامان پھیلا ہوا ہے۔ جب میں اس کا معائنہ کرنے گیا تو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ کبھی یہ پل جو ہے ہم نے بڑی کوششوں سے تعمیر کروایا تھا ریلوے حکام سے، اس میں سے لوگ گزرتے تھے، ان کو آسانی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پل کا حال خراب ہوتا گیا، لوگوں نے بھی گزرنا چھوڑ دیا اور اب تک کوئی بھی گزرتا نہیں اس پہ سے۔ جب کئی سال پہلے یہ پل بنا تھا تو لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی تھی، ریلوے لائن کراس کرنا، پار کرنا بڑا مشکل تھا کہ یہاں کوئی ٹرین کھڑی ہو جاتی تو لوگ ٹرین کے نیچے سے جاتے یا اس کی بوگیوں میں سے نکل کے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی جو اگلی ویڈیو ہے، فی الحال آپ اسی دیکھیے اس کا حال اور انجوائے کیجیے۔ یوٹیوب اور اسنیک ویڈیو کے دوستوں، آج میں ایک کہانی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک پل کی۔ اس کہانی کا عنوان ہے پل چرسی کی کہانی، کراچی کا بھولا بسرا پل۔ آپ نے پل چرخی کا نام تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ جان لیں، پل چرخی کوئی حقیقی پل نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل افغانستان میں کابل کے قریب واقع ایک بدنام جیل کا نام ہے، جسے پل چرخی جیل کہا جاتا ہے یا پل چرخی جیل۔ اس جیل کا نام اس علاقے سے لیا گیا ہے جہاں یہ واقع ہے، اور اس کا پل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ پل چرخی جیل افغانستان کی سب سے بڑی جیلوں میں شمار ہوتی ہے اور اسے سیاسی قیدیوں اور جرائم پیشہ افراد کو رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس جیل کا نام مختلف حکومتوں کے ادوار میں سیاسی قیدیوں، تشدد اور بڑے پیمانے پر پھانسیوں سے جڑا رہا ہے، خاص طور پر 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے زیر حمایت حکومت کے دوران۔ یہ تو تھی افغانستان کے غیر موجود پل کی بات جو کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اس کا نام مشہور ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک حقیقی اور کام کرنے والا لوہے کا پل موجود ہے جو شہر کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ پل بری ہالٹ ریلوے اسٹیشن اور رفاعیام سوسائٹی کو آپس میں جوڑتا ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد میں نے پاکستان ریلوے اسٹیشن سے یہ پل بنوایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹریفک سگنل بھی لگوایا۔ اب تو پل موجود ہے، لیکن وہ ٹریفک سگنل جو مری ہالٹ سے گزرنے والی شاہراہ پر ٹریفک کو کنٹرول کرتا تھا ہٹا دیا گیا ہے، اور اب لوگ اللہ توکل سڑک پار کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مری ہالٹ کے ریلوے پل کی۔ اگرچہ اس کا کوئی باضابطہ نام نہیں ہے، لیکن لوگ اسے مری ہالٹ کا ریلوے پل کہہ دیتے ہیں۔ جب یہ پل بنا تو لوگوں نے کچھ عرصے تک اسے استعمال کیا، پھر روایتی سستی غالب آ گئی اور پل کی حالت بھی خراب ہونے لگی، تو لوگ اپنی پرانی یادوں کی طرف لوٹ آئے، یعنی کوئی ٹرین رکنے پر اس کی روانگی کا انتظار کرنے کے بجائے اس کے نیچے سے یا ڈبوں کے درمیان سے گزرتا، اس یقین کے ساتھ کہ ٹرین کے نیچے سے گزرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ رہی بات زندگی کی تو اسے تو ایک دن جانا ہی ہے، آج چلی گئی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ قیامت تو ان کے لاواقعین پر آئے گی، مگر جو لوگ ٹرین کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں تو بس جلدی کام پر پہنچنا ہے،
چاہے جان چلی جائے۔ میرا مریل ہالٹ کا پل اب خستہ حال میں ہے، یہ نہیں کہ وہ استعمال میں نہیں آ رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب یہ کس کے زیر استعمال؟ کسی مافیا کے؟ جی ہاں، یہ چرسی مافیا کے زیر استعمال ہے۔ ان چرسیوں کا یہاں مکمل قبضہ ہے، وہ یہاں کھاتے پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور نشے کے بعد یہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ نشہ کرنے کے لیے وہ بھیک مانگتے ہیں یا چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو پل پر چرسیوں کا قبضہ پایا۔ اسی لمحے میں نے اسے پل چرسی کا نام دے دیا۔ پل چرسی پر ایک صاحب ایک بورے میں سے جمع شدہ یا چوری شدہ چیزیں نکال رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ویڈیو بنائی اور وہاں سے نکل آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بورے میں ان کے پسندیدہ سامان کی مطلوبہ مقدار نہ ملی تو وہ مجھ پر ہی حملہ کر دیں کہ شاید میرے پاس پیسے ہوں، یا پھر میرا فون ہی ان کے نشے کی کمی پوری کر دے۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے کسی کا مخبر سمجھ لیں، جو ان کی ویڈیو بنا کر حکومت کو خبر دے اور انہیں پل سے بے دخل کروا دے۔ اگر بات ہاتھا بھائی تک پہنچ جاتی تو کوئی مدد کو نہ آتا، یہ سوچ کر کہ چرسی اور ہیروئن آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر نجم پرویز انور، میری کہانی ٹی وی۔